زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے محفل مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ پیر سید انتخاب عالم صاحب قبلہ شہبازی، زیب سجادہ آستان عالیہ شہبازیہ، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام اور بالخصوص خانوادہ شہبازیہ کے شہزادگان، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، یا رسول اللہ، ذرے جھڑ کر یا رسول اللہ، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائیں کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائیں کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی عظیم ترین نمائندہ خانقاہوں میں سے خانقاہ حضرت سیدی مخدوم شہباز محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے پیشتر آپ نے بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں سے ان کی خطابت، نقابت، شاعری، ملفوظات سب کچھ سماعت کر لیا ہے، اور اب باران رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہے جو نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی رات کا آخری پہر بھی ہے۔ یقیناً یہ وہ عظیم ترین خانقاہ ہے جو جسے مرج البحرین کہا جائے سبحان اللہ، تو یہ کوئی بیجا نہیں ہے بلکہ بجا، اور یقیناً یہ سچی بات ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ ولی کی پہچان ہی قرآن یہ کراتا ہے کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں ولایت ہوتی۔ سبحان اللہ، اول تو دریا ہونا چاہیے، اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ دو دریا ہونا چاہیے، اور جب تک دو دریا کا سنگم نہ ہو، دو دریا ساتھ ساتھ بہے تو بھی ولایت نہیں ہوتی۔ دریا نہ ہو تو ولایت ہو ہی نہیں سکتی، ایک دریا ہو تو بھی ولایت نہیں ہو سکتی، دریا دو ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بہے تو بھی ولایت نہیں ہو سکتی۔ جہاں دونوں کا سنگم ہوتا ہے ولی وہاں موجود ہوتا ہے، اور یہ خانقاہ وہ خانقاہ ہے۔ بلکہ سچی اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت خانقاہ اسی کو مانتے ہیں جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک دریا شریعت کا دریا ہے اور ایک دریا طریقت کا دریا ہے۔ جب دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہیں پر کوئی آپ کو شہباز نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شہباز محمد، خاندان سلطان العارفین۔ اس خانقاہ کی زمین کے سینے میں ایسے ایسے شموس و اقمار آرام کر رہے ہیں کیا بات، کہ اگر میں کوئی خطیب، ادیب اور محقق بھی ہوتا تو بھی میرے پیر یہاں گفتگو کرتے ہوئے کانپتے اور میری زبان ضرور لرزتی۔ اگر کوئی ادیب، خطیب اور محقق ہوتا تب، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں سوائے بارگاہ قادریت کی فقیری کہ میں نے کوئی ہنر سیکھا ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی یہاں پر گفتگو کرنا، لوگ کہتے ہیں سورج کو چراغ دکھانا، میں کہتا ہوں سورج کو چراغ نہیں بلکہ یہاں اگربتی دکھانے کے مترادف ہے۔ اصطلاح تبدیل کر لیجئے، میری کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن بس حضور صاحب سجادہ کا حکم تھا، سید زادے کا فرمان تھا، سید بادشاہ کے حکم پر
ہمت جٹائی اور یہ سوچ کر کے ہاں کر دی کہ چلو جس بارگاہ میں بڑے بڑے محدثین نے سبق سنایا ہے کوئی فقیر قادری بھی جا کر سبق سنا ہے اور سبق سنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام شہباز لامکانی سے آسمان اوج شہباز لامکانی سے۔ تو آج میری حیثیت کوئی خطیب کی نہیں، ویسے میں خطیب ہوں بھی نہیں، لیکن صرف میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے مخدوم سرکار شہباز کی بارگاہ میں کچھ سبق سنانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور میری حیثیت اس وقت ایک سبق سنانے والے طالب علم کی حیثیت سے ہے۔ اب سبق سناتے وقت زبان اگر لڑکھڑا جائے، پیر اگر کانپ جائے تو یہ کوئی معیوب نہیں ہوتا، بلکہ کسی شیخ کی ادب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے آج اس اعتبار سے برداشت کر لیجئے گا، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ اس لیے تم بہترین امت ہو، اس لیے نہیں کہ تم نے محلات بنائے ہیں، اس لیے نہیں کہ تم نے بلند مکانات بنائے ہیں، اس لیے نہیں کہ تم نے ہواؤں میں پرواز کیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم نے چاند پر کمندیں ڈالی ہے، اس لیے نہیں کہ تم نے جو ہے وہ بجلی بنانے کی کوشش کی ہے، اس لیے نہیں کہ تم نے ہواؤں کو کنٹرول کیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم نے مصنوعی بارش برسانے کے حوالے سے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ بہترین امت ہونے کا تمغہ اس بنیاد پر دیا گیا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یاد رکھیں یہ کام انبیاء کا تھا، یہ کام اللہ پاک نے نبیوں کو عطا کیا، اس کے لیے رسولوں کو زمین پر بھیجا، لیکن جب نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی اور ختم نبوت کا تاج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سجا دیا گیا، اس مصطفیٰ کریم کے سر اقدس پر جب ختم نبوت کا تاج سجا، اس کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نہ ذلی نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ بروزی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ کسی اعتبار سے نبوت کا دروازہ اللہ اکبر کھلا ہوا نہیں ہے، بلکہ مکمل بند ہے، بلکہ ممکن بھی نہیں ہے۔ جو آنا مانے وہ بھی کافر ہے اور جو ممکن مانے وہ بھی کافر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت ختم ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، یہ خانقاہ کا ماحول ہے، یہ خانقاہ کا مزاج ہے۔ اگرچہ ہماری عوام خانقاہی مزاج سے بہت زیادہ آشنا نہیں ہے، لیکن ایک بات ختم نبوت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی کفیل انبر اگر یہاں موجود ہے، وہ نقیب محفل ہے۔ جب کسی جلسے میں کسی اچھے نقیب کو بلایا جاتا ہے، اور یہ پڑھا لکھا نقیب ہے، اچھے نقیب کو بلایا جاتا ہے، اور کوئی بانی محفل کہتا ہے کہ تجھے نقابت کرنا ہے محفل کی، تو کفیل تو کیا کیا کرتا ہے، نقیب کیا کرتا ہے، ناظم کیا کرتا ہے؟ ناظم یہ کرتا ہے کہ اپنے منبر پر بولنے والے خطیبوں میں کسی کو پہلے لاتا ہے، کسی کو دوسرے نمبر پہ لاتا ہے، کسی کو تیسرے نمبر پہ لاتا ہے، اور جو سب سے ٹاپ کا خطیب ہوتا ہے اس کو سب سے اخیر میں لاتا ہے، اس لیے کہ پہلے کی بات ادھوری رہے گی تو دوسرا پوری کر دے گا، اس میں کوئی کمی رہے گی تو تیسرا پوری کر دے گا، تیسرے میں کمی رہے گی کوئی چوتھا پوری کر دے گا، چوتھے میں کمی رہے گی کوئی پانچواں پوری کر دے گا، لیکن سب میں کہیں نہ کہیں اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو آخری آنے والا جو خطیب خصوصی ہوگا، بلکہ یوں کہہ لے سمجھنے سمجھانے کے لیے خاتم الخطبہ بن کر جو آئے گا، وہ اس عنوان کے ہر زاویے کی کمی کو پوری کر دے گا، اور جب وہ آ کر اتنی بھاری بات بول جائے گا تو کامیاب ناظم کی عقل مندی اور دانش مندی کی دلیل یہ ہے کہ جب بھاری بات بول کر عنوان مکمل ہو گیا تو محفل وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ اگر محفل ختم نہ ہوئی، اگر محفل ختم نہ ہوئی
تب اس دو چیزیں کرنی پڑے گی. ایک یا تو اس سے بھاری بلانا پڑے گا یا پھر اگر اس کے بعد اس جیسا نہیں آئے گا تو لوگ کرسیاں چھوڑ چھوڑ کر چلے جائیں گے. محفل میں سناٹا ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا آئے تو تھے ہزاروں لیکن سلام کے وقت تک تو سینکڑوں بھی نہیں بچے, درجنوں بھی نہیں بچے. مطلب کیا؟ ہوشیار. محفل سجانے والے کی نشانی یہ ہے کہ جب بات عنوان پر سب سے بھاری کوئی کہہ گیا تو اسی کے عروج پر محفل ختم ہو گئی تاکہ وہی لذت سب لے کر کے چلے جائیں. یہ میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی, ملانے کو نہیں. بلا تمثیل, بلا تمثیل, بلا تمثیل خانقاہ شہبازیہ کے علمی اور طریقت کے سنگم کے کنارے بیٹھنے والے سنی مسلمانوں, خدائے قادر و جبار نے, خدائے قدیر نے, خدائے قادر نے, خدائے رحمان و رحیم نے دنیا کے افق پر ایک محفل سجائی اور اس کا عنوان تھا خدا کی توحید, لا الہ الا اللہ. یہ عنوان تھا. کبھی بھیجا اللہ اکبر, یوں کہہ لیں اپنے ذوق کے مطابق, چونکہ خانقاہ ہے ذمہ داری سے, اور وہ بھی خانقاہ شہبازیہ ہے مزید ذمہ داری سے. کیا اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس گھر کا بچہ بچہ خطیب ہے, مجھے احساس ہے اس گھرانے کا سابق صاحب سجادہ اللہ اکبر خطیب نہیں بلکہ خطیب اعظم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شان خطیب اعظم, عظمت خطیب اعظم حضور صاحب سجادہ عرس سلطان العارفین. اور اللہ کی قسم کھا کے کہوں, محفل دیکھ کر بولنا ہماری عادت نہیں, اس لیے کہ ہم قادری گھرانے کے فقیر ہیں, سگے دربار غوثیت ہے. اتنا اچھی طرح یاد رکھنا, وہ خطیب ہی نہیں بلکہ خطیب اعظم تھے. جب وہ جملے کہتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کوثر و تسنیم میں دھلے ہوئے موتی کسی کی زبان سے مسلسل جھڑتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یوں لگتا تھا جیسے افکار, نظریات اور ادب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. یوں محسوس ہوتا تھا. امام زین العابدین نے جو کہا تھا دمشق کے اندر یزید کے دربار میں کہ تو ہمارے مقابلے میں کس خطیب کو کھڑا کرتا ہے, امام زین العابدین نے کہا تھا تو ہمارے مقابلے میں کس خطیب کو کھڑا کرتا ہے, خطابت تو ہمارے گھر کی کنیز ہے کہ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. امام زین العابدین نے 1350 سال پہلے کہا تھا, لیکن کس نے سنا نہیں سنا ہمیں نہیں پتا, لیکن اس کی عملی تصویر لوگوں نے اس وقت دیکھ لی جس وقت خطیب اعظم کو خطاب کرتے ہوئے اور یہ بھی کہہ دوں, اچھی خطابت پر اور لوگ ناز کیا کرتے, سید ناز نہیں کر سکتا, اس لیے کہ نسبتوں پہ ناز کی جاتی ہے, کنیزوں پہ نہیں اترایا جاتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, فیضان حضور خطیب اعظم, فیضان حضور خطیب اعظم, خانقاہ شہبازیہ حضور صاحب سجادہ. اگر سننے آئے تو مسلمانوں سن لو, اللہ اکبر. تو بہترین منتظم کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب وہ محفل سجاتا ہے, سب سے بڑا خطیب مقرر ادیب آ جاتا ہے, محفل ختم ہو جاتی ہے. یوں کہہ لیں ذوق کے مطابق بڑے علامہ کے بعد کسی پپو کو نہیں بلایا جاتا. یہی تو بات ہے, ورنہ محفل کا مزہ کرکرا ہو جائے. لوگوں نے کہا کیا ظلم
ظلم کیا ہے، آخری میں بلایا بھی تو ایسے کو جس کو کچھ آیا نہ ہمیں من پایا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا خدا نے بھی محفل سجائی، عنوان توحید، سارے انبیاء ایک عنوان لے کر آئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نظامت جبریل کی تھی، نقابت جبریل کی تھی، اور پھر آنے والا آیا، حضرت آدم آئے، لا الہ الا اللہ، یسیس آئے، لا الہ الا اللہ، نوح آئے، لا الہ الا اللہ، داؤد آئے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ آئے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ آئے، لا الہ الا اللہ۔ میں ترتیب کا خیال کرتے ہوئے نام لے رہا ہوں، یوسف آئے، لا الہ الا اللہ۔ سب آتے گئے اپنے اپنے اعتبار سے کہتے گئے، لیکن اخیر میں وہ آیا۔ اللہ 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 اللہ، جس عنوان، یہ عنوان کا آخری خطیب تھا، اللہ اللہ، اور سب بول گئے۔ لیکن اب اس سے بڑی کسی نے کہا، سب تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو لوگ کہتے تھے آدم کہتے ہو اللہ ایک ہے، دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کہ نہیں؟ آدم بھی کہتے تھے اگر آپ کو محفل سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو کچھ کہنا چاہیے، زبردستی نہیں، یہ مشاعرہ نہیں ہے کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو نہیں۔ اگر واقعی سمجھ میں آئے تب، اور میں سچی بات کہنا ہوں تب، تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، ہاں، تاکہ مجھے لگے کہ میں انسانوں میں گفتگو کر رہا ہوں، اور صرف انسانوں میں نہیں بلکہ عاشقان رسول میں گفتگو کر رہا ہوں، اور پھر عاشقان رسول میں ہی صرف نہیں بلکہ عشق کے اس معیار والوں پہ گفتگو کر رہا ہوں جو دامن شہباز سے واقف۔ واہ 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 واہ، کیا واہ واہ، حضرت شیس نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت یوسف نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت داؤد نے کہا اللہ ایک ہے، ذوالکفل نے کہا اللہ ایک ہے، عزیر نے کہا اللہ ایک ہے، ابراہیم نے کہا اللہ ایک ہے، اسماعیل نے کہا اللہ ایک ہے، موسیٰ نے کہا اللہ ایک ہے، ہارون نے کہا اللہ ایک ہے، عیسیٰ نے کہا اللہ ایک ہے۔ سب نے کہا دلیل؟ دیکھا ہے تو دیکھا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یہ سب خطیبوں کی گفتگو تھی، مگر جو آخری میں آیا اس نے بھی کہا ہو اللہ احد۔ اچھا ایک بات اور کہوں، ہر خطیب نے، اگر بحثیت خطیب بات کرو، وہ نبی تھے، رسول تھے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر خطیب نے اپنی مرضی سے کہا اللہ ایک ہے، لیکن جب سید العالمین کی بات آئی، قائد المرسلین کی بات آئی، خاتم النبیین کی بات آئی، تو کیا کہا؟ قل، آپ کہہ دے، تم کہہ دو کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ آپ کہنا، تم کہو تم کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ تو سب نے ہر نبی سے پوچھا تھا، کیونکہ ہزاروں سال سے یہ محفل سجی تھی، ہے اور اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے۔ ہر آنے والا کہتا سنا ہے دیکھا نہیں، سنا ہے دیکھا نہیں، لیکن جب میرا اور تمہارا آقا ختم نبوت کا تاج سر پہ لے کے زمین پہ آیا تو لوگوں نے بھی پوچھا، ہزاروں سال سے گونج ہے کہ ہے اور اللہ ایک ہے، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا، تو کیا آپ نے بھی دیکھا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا انی رأیت ربی، بے شک میں نے اللہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ۔ اب جو لوگ دنیا میں دوسرا نبی لانا چاہ رہے ہیں ان سے کہتا ہوں اگر اب کوئی یاد لاتے ہو تو اس سے بڑی بات کرے نا کوئی آ کر، اس سے بڑی جو بات آدم نہ کر سکے، نوح نہ کر سکے، شیس نہ کر سکے، داؤد، ایوب، موسیٰ و عیسیٰ، ابراہیم، خلیل نہ کر سکے، وہ میرے آقا کر رہے ہیں۔ اب آپ کس کو لا رہے ہیں؟ سید العالمین کے مقابلے میں کسی مرزا کو؟ قادیان کا مرزا لا رہے ہیں آپ، جو خود اپنی طور پر اچھی گفتگو گھر میں نہیں کر سکتا، وہ کیا بات کر سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے بعد اس لیے بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا کہ اس جیسا حسن والا بھی کوئی نہیں ہے، ان جیسا سیرت والا بھی کوئی نہیں ہے، ان جیسی صورت
والا بھی کوئی نہیں ہے، ان جیسی جرت والا بھی کوئی نہیں ہے، ان جیسا علم والا بھی کوئی نہیں ہے، اور ان جیسے خاندان والا بھی کوئی نہیں ہے، ان جیسے اصحاب والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثال۔ نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو لوگ دامن پکڑ کے پوچھیں گے امین القادری نبوت ختم ہو گئی، کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کیا بیٹیاں دفن نہیں ہو رہی ہیں؟ مجھے پتا ہے بارش ہو رہی ہے، بارش میں کھڑے ہونا آپ کے لیے مشکل ہے، کھڑے ہو جائیں، ہاں کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر۔ یقین جانیں کہ ایسی محفلیں بار بار ہمیں بھی نہیں ملتی، بیان تو ہم بھی روز کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، لیکن ایسی محفلیں ہمیں بھی نہیں ملتی۔ تھوڑی دیر سن لیں، وہ محفل کیا محفل ہے جس میں سرکار شہباز سن رہے ہیں، دیوان صاحب سن رہے ہیں، خطیب اعظم سن رہے ہیں، تھوڑا آپ بھی سن لیں۔ جب اتنے بڑے بڑے سن رہے ہیں تو تھوڑا آپ بھی سن لیں۔ آپ سے بھی توجہ چاہتا ہوں، یہ بات محفل ہمیں بھی بار بار نہیں ملتی، وقت کافی ہوا ہے، مجھے ہمت نہیں یہ بات کرنے کی، لیکن میں آپ کا ذوق دیکھ کر کے اور جو زیر زمین سادات ہیں ان کی اور زمین کے اوپر ان کی دعائیں لینے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ توجہ آپ کی، تھوڑی توجہ کریں، بہنوں کی بھی توجہ۔ امین القادری جب نبوت ختم ہو گئی تو کیا گناہ دنیا میں ختم ہو گیا؟ اب کسی ہادی کی ضرورت نہیں، کسی مہدی کی ضرورت نہیں، کسی مصلح کی ضرورت نہیں۔ تو کہتا ہے نبوت ختم ہو گئی، تو کیا ابھی بچیاں زندہ دفن نہیں ہو رہی ہیں؟ ابھی بچیاں زندہ دفن نہیں ہو رہی ہیں؟ ابھی شراب نہیں پی جا رہی ہے؟ ابھی زنا نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی عورتوں پہ پاپ کی نظریں نہیں ڈالی جا رہی ہے؟ ابھی حرام نہیں کھایا جا رہا ہے؟ میں ذمہ داری سے بات عرض کروں، ہاں میرے عزیز، یقیناً نبوت ختم ہو گئی، لیکن جرم رسول اللہ کی آمد سے پہلے جو ہو رہے تھے اس سے زیادہ جرم آج ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ کی آمد سے پہلے بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن پیدا ہونے کے بعد کیا جاتا تھا، پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، مطلب اس دور کے کافر مشرک لات و حبل کو پوجنے والے بھی درندے تو تھے، دہشت گرد تو تھے، وحشی تو تھے، لیکن وہ لوگ کم سے کم اپنی بیٹی کو چند سانس لینے کی اجازت تو دیتے تھے۔ یعنی وہ پیدا ہوئی، ماں کے پیٹ سے نکلی اور قبر کے پیٹ میں زندہ چلی گئی، مطلب ماں کے پیٹ سے قبر میں لے جانے تک چند سانسیں تو اس کو لینے کے لیے اجازت دی جاتی تھی نا، کہ نہیں دی جاتی تھی؟ اتنی سانس تو وہ لے سکتی تھی، مگر آج کا باپ اتنا درندہ ہو گیا، آج کی ماں اس قدر اللہ اکبر ظالم ماں ہو گئی کہ اللہ کل بیٹی کو پیدا ہونے کی اجازت تھی، آج تو اگر ڈاکٹر کو بتا دیتا ہے کہ پیٹ میں مشینوں کے ذریعے سے بیٹی پل رہی ہے تو اس کو پیدا ہونے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، اس کو پیدا ہونے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، بلکہ چھریوں سے، چاقوؤں سے ماں کے پیٹ ہی میں مشینوں کی طاقت سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹر میں بہا دیا جاتا ہے، نالی میں بہا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ مشرک تھے، لات و حبل کے پجاری تھے، مگر وہ لوگ بیٹی کو پیدا ہو کر زندہ دفن کرتے تھے، چند سانسیں تو لینے کی اجازت دیتے تھے، ہم اس کی بھی تائید نہیں کرتے، لیکن یہاں تو پیٹ ہی میں ٹکڑے کر کے نہ کفن ہے، نہ دفن ہے، نہ قبر ہے، نالی میں بہایا جا رہا ہے۔ تو بولو آج مصلح کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، آج کس قدر ضرورت ہے مصلح کی۔ اللہ اکبر، کل لوگ نشہ کرنے کے لیے شراب کے اڈوں پہ جاتے تھے، آج گھر کی فریج کے اندر جو ہے وہ شراب پڑی ہوئی ہے، نشے کی چیزیں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کل اگر کسی کی بیٹی بھاگتی تھی تو کلمہ پڑھنے والی کی بیٹی کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ بھاگتی تھی، آج کیا ہو گیا؟ کلمہ پڑھ کر کلمے کے منکر کا ہاتھ پکڑ کر بیٹیاں جا رہی ہے۔ آج مصلح کی ضرورت تو زیادہ ہے، اور آپ لوگ کہتے ہو نبوت ختم ہو گئی، ہم کہتے ہیں بالکل نبوت ختم ہوئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ایک سلسلہ ہے، ایک تسلسل ہے، نبی تو نہیں آئے گا مگر نبی کا نائب ضرور آئے گا، نائب نبی آئیں گے، کبھی محدثین آئیں گے، کبھی علماء آئیں گے، کبھی مفکرین آئیں گے، کبھی خطبہ آئیں گے، کبھی دانشور آئیں گے، لیکن سنو اللہ اکبر، علماء روز پیدا ہوں گے، محدثین ہفتوں میں پیدا ہوں گے، مہینوں میں محققین بھی پیدا ہوں گے، مدققین کی آمد بھی سالہ سال ہوتی رہے گی، لیکن مصلحین
کے اندر ایک گروہ ایسا ہوگا, ایک جماعت ایسی ہوگی جس کو مجدد کہا جائے گا. وہ مجدد روز روز پیدا نہیں ہوگا, ہفتے ہفتے پیدا نہیں ہوگا, مہینے مہینے پیدا نہیں ہوگا, بلکہ وہ مجدد صدی کے سرے پر پیدا ہوگا. کبھی ایک بھی ہو سکتا ہے, دو بھی ہو سکتا ہے, تین بھی ہو سکتے ہیں. ایک وقت میں دو چار مجددین کا ہونا, مجدد حضرات کا ہونا, یہ کوئی حدیث کے حدیث اس کی مخالفت نہیں کرتی, نہ حدیث کے خلاف یہ چیز ہے. اللہ اکبر. مگر مجدد صدی کے سرے پر آئے گا. کبھی ایک ہوگا, کبھی دو, کبھی تین. تعداد جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے, لیکن درجنوں سے مجددین صدی پر نہیں آ سکتے. اللہ اکبر. اب سنو, جو مجدد ہوگا اس کو ماننے والے مجدد نہیں بنائیں گے, اس کو مریدین مجدد نہیں بنائیں گے, اس کو جلسے والے مجدد نہیں بنائیں گے. یہ کشادہ دل ناظم لوگ جو علامہ فہامہ کی ڈگریاں بڑی کشادگی کے ساتھ جلسوں میں دے دیتے ہیں, یہ بھی مجددی کی ڈگری دینے سے قاصر ہوں گے, یہ بھی حوصلہ اور ہمت نہ کر سکیں گے. اس لیے کہ مجدد کا انتخاب من جانب اللہ ہوگا, اس کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوگا, اور اس کا اظہار رسول اللہ کی طرف سے. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس حضور شہباز لامکانی, حضور صاحب سجادہ, فیضان خطیب اعظم. پھر مجددین آنے لگے. تھوڑا سا وقت تمہید میں لے رہا ہوں, اس کے لیے معذرت. پھر مجددین آنے لگے. پہلی صدی کے سرے پر اموی خاندان کے اندر سیدنا عمر ابن عبدالعزیز مجدد کی شکل میں ظاہر ہوئے. یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں, اللہ کی شان دیکھو. زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے. یعنی بروں کے گھر میں اچھے اور اچھوں کے گھر میں برے. چونکہ منبر رسول پہ بیٹھ کر مروان مسجد نبوی میں مولا علی کو گالیاں دیتا تھا, جمعہ کے خطبے میں, عیدین کے خطبے میں مولا کائنات کو مروان گالی دیتا تھا. خدا کی شان دیکھیں, جس خاندان نبوت پر تبرہ مروان کر رہا تھا, اللہ نے مروان ہی کے پیٹ میں مجدد بنا کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو بھیجا. اللہ اللہ. عمر ابن عبدالعزیز آئے اور انہوں نے خاتمہ کر دیا. دادا لعنت کر رہا تھا اور پوتا فضیلت بیان کر رہا تھا. مطلب جو مجدد ہوتا ہے وہ نہ گھر والوں کی پرواہ کرتا ہے, نہ در والوں کی پرواہ کرتا ہے, بلکہ وہ حق کا اعلان کرتا ہے, وہ کسی کی رعایت نہیں کرتا. مجدد وہ ہوتا ہے. ایک دن میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا, یا اللہ, اس لیے کہ ہمارا تعلق بھی بنو ہاشم سے, تو نے مجدد اموی خاندان میں کیوں بھیجا؟ پہلا کوئی آل رسول ہوتا مجدد پہلا ہے, لیکن ٹاپک جو تھا وہ آل رسول کے لیے نہ تھا, کیونکہ لعنت تو آل رسول پہ ہو رہی تھی. اگر آل رسول مجدد بن کر ختم کر دیتا تو کوئی کیا کہتا, کوئی کیا کہتا. دیکھو 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 دیکھو, دادا پہ لعنت ہو رہی تھی, پوتا محبت میں چڑھ کر سامنے کھڑا ہو گیا. قربان جائیں میرے اللہ کی سنت پہ, قربان جائیں. اللہ نے علی پر لعنت ہو رہی تھی, علی کے پوتوں میں سے کسی کو کھڑا نہیں کیا, بلکہ مروان کے پوتے کو کھڑا کر کے بتایا روکے گا مروان کا پوتا, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جو مروان کر رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا. اگر صحیح ہوتا تو پوتا دادا کے خلاف کیوں جاتا. پھر مروان کی اس بدعت کو ختم کیا گیا. پھر اس کے بعد دور گزرتا گیا, بادشاہوں کا دور آیا. کسی دور کے اندر خلق قرآن کا فتنہ اٹھا, امام احمد ابن حنبل نے مجدد بن کر اس کو ختم کیا. کبھی فلسفے کا فتنہ اٹھا, فلسفے نے اسلام پہ حملہ کیا تو حضرت امام غزالی, امام رازی مجدد کی حیثیت سے سامنے آئے اور انہوں نے فلسفے کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا. انہوں نے فلسفے کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا. لوگوں
لوگوں کو مسلمان کرنا آسان ہے، غزالی اس مجدد کا نام ہے جس نے پورے فن کو مسلمان کیا ہے، رازی اس فلسفی کا نام ہے جس نے فلسفے کو کلمہ پڑھایا ہے۔ پھر ایک دور آیا اللہ اکبر کہ لوگ فتنے میں ڈوبے، اور اس فتنے کے لیے اللہ بادشاہ نے بہت بڑا محاذ کھولا، دین الہی قائم کیا اپنے طور پر، اور وہ میں جلدی چل رہا ہوں، اور وہ اکبری فتنہ تھا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اکبر کے فتنے کو دھول چٹانے کے لیے حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، ان حضرات نے اکبر کے فتنے کا مقابلہ کیا۔ لیکن ان ساری صدیوں میں بیچ میں ایک صدی ہے جس کو 11ویں صدی کہتے ہیں۔ ان صدی میں بیچ میں ایک صدی ہے جس کو 11ویں صدی کہتے ہیں۔ 11ویں صدی میں مجدد کی حیثیت سے جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، 11ویں صدی میں مجدد کی حیثیت سے جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، اسی ہستی کو دنیا سند المحدثین، اسی شخصیت کو دنیا اللہ اکبر عظیم ہستی سلطان العارفین سند المحدثین حضرت سیدنا شیخ سیدی شہباز محمد کے نام سے جانتی ہے، اور اہل علم کو پتا ہے جس کے نام کے ساتھ مجدد کہہ دیا گیا، اور لوگ علماء علم والے جس کو مجدد مان گئے، بالاتفاق مجدد مان گئے۔ تو مجدد کی اصطلاح یہ ہے کہ جو واقعی مجدد ہوگا وہ اپنے دور کا سب سے بڑا عالم بھی ہوگا اور سب سے بڑا ولی بھی ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرس مخدوم شہباز محمد، خانقاہ شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ۔ آپ اندازہ کریں، جسے آپ نے مجدد کہہ دیا، مان لیا، وہ علماء جو علمی تبحر رکھتے ہیں، جو علوم و فنون میں ید طولا رکھتے ہیں، جب وہ کسی کی مجددیت پر اتفاق کر لیں تو مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں، اور پھر وہ قوم کو ہر عنوان پر اصلاح کرتا ہے قوم کی۔ دیکھیے، یہ حضرت سیدی محمد شہباز رحمت اللہ علیہ کی روحانیت نہیں ہے کہ پیر کے پاس مرید ہونے کے لیے پہنچے تو پیر کہہ رہے کہ آپ مجھے مرید کر لیں۔ آپ غور تو فرمائیں، اب تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا، توجہ کریں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بول رہا ہوں، اب تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ آپ کا حصہ میرے پاس نہیں، کہیں اور جائیں، یہ تو سنا ہوگا، لیکن یہ بھی آپ نے سنا کسی کے لیے کہ مرید ہونے کے لیے کوئی جاتا ہے اور پھر خود کہتا ہے کہ آپ مجھے مرید کر لیجئے۔ کیا بات، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، اگر تصوف کی تاریخ میں یہ بات مل رہی ہے کہ پیر کے پاس کوئی جا رہا ہے مرید ہونے کے لیے اور پیر کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے مرید کر لیں، تو وہ شخصیت صرف اور صرف حضرت شہباز محمد کی شخصیت۔ نعرے تکبیر، ایک جرات اور کرنا چاہتا ہوں، چونکہ خانقاہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں، شہزادوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ شیوخ اور اہل تصوف جانتے ہیں مرید کرنے کے لیے صاحب اجازت ہونا ضروری ہے۔ جو ابھی تک مرید نہیں ہوا وہ مرید کیسے کر سکتا ہے؟ جو ابھی تک مرید نہیں ہوا وہ مرید کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر حضرت سید یاسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے مرید کر لیں، تو کیا انہوں نے مخدوم شہباز کا دل خوش کرنے کے لیے کہا یا کسی ناظم کی حیثیت سے کوئی مبالغہ آرائی کر دی؟ بھئی وہاں تو لفافوں کا معاملہ ہی نہیں تھا کہ چہرہ دیکھ کر بات ہو۔ آپ ایسے نہیں ہیں، آپ کو نہیں کہتا میرے عزیز میری جان، ہم
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ محفل میں کوئی بات کہہ دی جاتی ہے تو وہ اپنے اوپر لے کے ناراض ہوتے ہیں کہ امین القادری بھری محفل میں ہمیں دکھی کرتا ہے. واللہ میں یہ بات خانقاہ میں کہہ رہا ہوں, کسی سنی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں حرام اور غیبت سمجھتا ہوں. ہاں, اس لیے کہ منبر رسول کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ہاں, جب کسی اہل ایمان کو ٹارگٹ کر کے آپ گفتگو کریں تو آپ تقریر نہیں, آپ غیبت کر رہے ہیں. اور ہمارے مذہب میں غیبت کرنا زنا کرنے سے بھی برا ہے. نعرہ تکبیر. ذرا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اور ہمارے مذہب میں قوم کو بانٹنا, قوم کو توڑنا, قوم میں فتنہ پیدا کرنا, خنزیر کھانے, شراب پینے, زنا کرنے سے بھی کوئی بڑا گناہ ہے تو وہ قوم کو اور لوگوں کو توڑنا ہے. اس لیے صوفیہ توڑنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا کر. حضرت سیدی نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنے مرید سے کہا تھا, اختصار سے کہہ رہا ہوں, پوری روایت نہیں پڑھتا, بابا ہمیں کینچی لا کر تحفے میں نہ دیا کرو, سوئی دھاگا لا کے دیا کرو, کیونکہ ہم صوفی لوگ ہیں. کینچی ایک کو دو کرتی ہے, سوئی دھاگا دو کو ایک کر دے. ہائے 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 ہائے, اللہ 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 اللہ. لیکن پھر کہتا ہوں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں بھی ایک کرنا چاہتے ہیں جو ہماری جنس سے نہیں. ہم جنسوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں, ہم اجنبیوں کو ایک نہیں کرنا چاہتے. اجنبیوں کے لیے تو ہمارا وہی معاملہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت. کیا بات ہے یار, خانقاہ کا پیغام ہے. لیکن بات عرض کر رہا تھا, سیدی یاسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ مجھے مرید کر لیں. آپ سے پوچھتا ہوں, کیا جسے اجازت نہیں ہو, جو صاحب اجازت نہ ہو, وہ طریقت میں مرید کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پھر کیوں کہا, کیوں کہا؟ امین القادری کے کہنے پہ شک ہو سکتا ہے نا, لیکن ان کے پیر کہہ رہے ہیں مرید کر لو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو طریقت کے اصول کے مطابق ظاہری طور پہ اجازتیں ملتی ہے, اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو نسبت اویسیہ نصیب ہوتی ہے, اور جنہیں نسبت اویسیہ نصیب ہوتی ہے پھر ان کو ظاہری طور پر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے اجازت یافتہ ہوا کرتے ہیں. اگر حضرت یاسین مرشد کہہ رہے ہیں کہ مخدوم شہباز مجھے مرید کر لو, تو پتا چلا تجھے ظاہری میں کسی امتی نے اجازت دی ہو یا نہ دی ہو, سب سے بڑا مرشد محمد رسول اللہ تو تجھے اجازت دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عرص مجدد زمانہ, عرص صاحب ابو حنیفہ, عرص ثانی ابو حنیفہ, نعرہ حیدری. لیکن وہ مخدوم شہباز تھے, علم ظاہر میں بھی بے مثال تھے, علم باطن میں بھی بے مثال تھے, لیکن وہاں تو وہ صوفی تھے, صوفی بزرگ تھے. ان سے انہوں نے قید لگا دی, اچھا ٹھیک ہے, روحانیت اپنی جگہ, مقام اپنی جگہ, مرتبے اپنی جگہ, اسی پر بیعت ایک دوسرے کو کر لیں گے. عمر جس کی زیادہ ہوگی وہ پیر بن جائے گا, عمر جس کی کم ہوگی وہ مرید بن جائے گا. اور اس شرط کے آگے حضرت سیدی عاجز تو ہو گئے, لیکن مرید کر لیا. مگر مرید کرنے کے بعد فیصلہ یہ کیا, میں نے کم عمری کی شرط پر تمہیں مرید کر لیا ہے, لیکن میرے گھر کا بچہ جس کا مرید ہوگا اس کا نام مخدوم شہباز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرص مجدد اعظم. پیر جس کے اپنے بچوں کو مرید کروا لے, وہ کون سی ہستی ہے؟ اسی کو حضرت مخدوم شہباز کہا جاتا ہے. اب آپ کا تھوڑا سا تجدیدی کارنامہ پیش کروں آپ کے سامنے, اس لیے کہ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں. بھائی بیٹھے نہیں, بیٹھنے کی تو جگہ ہی نہیں ہے,
جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں وہاں بیٹھنے کے کہنے سے صرف شور ہوگا. بیٹھنے کی ایک چیز ہے, جب وہاں جگہ نہیں ہے تو بیٹھیں گے آپ کیسے؟ تو تھوڑی دیر کھڑے رہ لیں, تھوڑی دیر کھڑے رہ لیں, اس لیے کہ سب میاں لوگ بڑے بزرگ لوگ ہیں, یہ بیٹھنے والوں کے ساتھ, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں نا. حالانکہ ان بزرگوں کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں, لیکن میں آپ کے غم میں برابر کا غم نہیں بلکہ آپ کی خوشیوں میں برابر کا شریک, اس لیے کہ نبی کی محفل میں کھڑا ہونا یہ کوئی غم نہیں ہے, یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات. یہاں کھڑے رہو گے 50,000 سال کا وہ دن ہے, وہاں کھڑے رہنے سے انشاءاللہ محفوظ ہو جاؤ گے. لیکن اب سب نے نہیں کھڑے رہنا, جن کو جگہ ہے وہ بیٹھ ہی رہے. ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں آپ. صلو علیہ وسلم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. چلیں میں بات کو مختصر کر کے سمیٹ لیتا ہوں, اس لیے کہ محفل بہت جو ہے وہ شباب پر آگئی. میں نے پہلی عرض کیا محفل جب شباب پر آ جائے تو عنوان ختم ہو جانا چاہیے. میں ختم کر رہا ہوں بات کو, لیکن آپ توجہ فرمائیں میری طرف, توجہ کریں گے تو بولوں گا, ورنہ ایسا نہیں. اس لیے کہ میں مخدوم شہباز کا ذکر پڑھ رہا ہوں. شہباز آپ کسے سمجھتے؟ شہباز. کیا بات ہے؟ شہباز میرے مرشد غوث پاک نے اپنے آپ کو کہا تھا, میں ولایت کی دنیا کا شہباز ہوں. اور قادری ہو کر میں مخدوم محمد کو بھی شہباز کہہ رہا ہوں, حالانکہ میں بہت کٹر اور متعصب قسم کا قادری ہوں. جو القابات غوث پاک کے لیے کہے جاتے ہیں میں کس کے لیے نہیں کہتا, میرا دل اندر سے جلتا ہے. ہاں اگر کوئی کسی بزرگ کو محبوب سبحانی کہتے تو میں کہتا ہوں کہ کچھ دوسرا ڈھونڈ لے, یہ میرے مرشد کا لقب ہے, انہی کے سر زیب دیتا ہے. ہاں اگر آپ کو برا لگتا ہے تو معاف کریں, لیکن ہر آدمی اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے مرشد کے بارے میں ایسی غیرت کرے. ایک بات کہتا ہوں, جس میں مرشد کے لیے غیرت نہ ہو وہ بے غیرت کبھی کوئی مرتبہ نہیں پا سکتا. ہاں تو بات میں عرض کر رہا ہوں, میرے مرشد نے کہا انا البازی واشہب, میں ولایت کی دنیا کا شہباز ہوں, لیکن میں حضرت محمد شہباز کو بھی شہباز مانتا ہوں. اور کیوں مانتا ہوں؟ اپنی وجہ سے نہیں, ان سادات کی وجہ سے نہیں, غوث پاک کے کہنے پر ہی میں نے مانا کہ وہ بھی شہباز ہیں اور یہ بھی شہباز ہیں. شہباز مطلب پرندوں میں جو باز ہوتا ہے نا, باز جس کو ایگل بھی لوگ کہہ دیتے ہیں, حالانکہ تفصیلات ہے اس میں یاد رکھنا. شہباز جو پرندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ نہ چیل اڑ سکتی ہے, نہ کوے اڑ سکتے ہیں, نہ چڑیا اڑ سکتی ہے. وہ ایک ہی کوالٹی ہے جو اکیلا اڑتا ہے, اس کے برابر کوئی نہیں اڑ سکتا. وہ گھونسلے میں نہیں رہتا, وہ کھلی چٹانوں پہ رہتا ہے, وہ کسی کا شکار کیا ہوا بچا کچا نہیں کھاتا, وہ خود شکار کر کے کھاتا ہے. وہ کبھی مردار پر جو ہے وہ اکتفا نہیں کرتا, اس کی اپنی الگ دنیا ہوتی ہے, اس کی طرح پرندوں میں کوئی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. بارش کا موسم سن کر, بارش کا موسم دیکھ کر, توجہ کریں, بارش کا موسم سن کر, بارش کا موسم دیکھ کر سارے پرندے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں, اور یہ ہواؤں میں اڑ کے کہتا ہے موسم آ تاکہ میں تیرے ساتھ انجوائے کر لوں. موسم بدلنے کے لیے ہوتا ہے, شہباز نہیں بدلتا. توجہ ہے, یہ ولایت کی دنیا کا شہباز ہے. ایک بغداد میں سو رہا ہے, ایک بھاگلپور میں سو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہباز لامکانی, فیضان شہباز محمد. یہ شہباز کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا یہی بات ہے, جس پیر کو ماننی ہوتی ہے اس کی بھی ماننی ہوتی ہے. میں نے انہیں کیوں شہباز مانا؟ کا وجہ یہ ہوئی کہ ایک شخص بیان کر رہا ہے کہ میں حضرت شہباز محمد سے مرید ہونا چاہتا ہوں. بہت بار کا مرید کر لو کرتے نہیں. ایک دن قدم پکڑ کر میں اپنے الفاظ میں پڑھنا چاہتا ہوں اس روایت کو. میری باتوں کو کتاب پر من نون پر رکھنے کی کوشش نہیں کرنا. میں لوگوں کو کہتا ہوں کتاب اور خطاب میں جب تک فرق نہ ہو اس وقت تک ہماری پبلک سمجھ نہیں سکتی. تو اس لیے لکھنے والے مصنفین کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ کا جامہ پہنا کر یہ بات پیش کر رہا ہوں.
مرید کے لیے آیا, حضور مرید کر لیں کر لیں کر لیں, کرتے نہیں, قدم پکڑ کے بیٹھے ہیں, کر لیں مرید. تو کیا دیکھا, ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف لائے, آئے. اب وہ نورانی شکل کو میں کیا شکل دوں, ان کو کیا الفاظ میں بیان کروں, صرف میرے امام اہل سنت کے مصروں میں یوں کہتا ہوں. وہ نورانی شکل کیا تھی, تو کہا جس بہت خوبصورت لب و لہجے میں انہوں نے شکل غوث اعظم کو بیان کیا ہے, کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. وہ نورانی شکل کیا تھی, مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. اسی پردے میں آپ کو مخدوم شہباز سمجھ میں آ جائیں گے. اختصار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور یہ غلامی اس لیے کر رہا ہوں کہ سبق سن کر مرشد خوش ہو جائیں, میں چلا جاؤں یہاں سے, میرا بھی بیڑا پار ہو جائے. توجہ کریں, وہ آنے والا کون تھا, کیسا تھا؟ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا, تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا, ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت, قادری پائے تصدق میرے دولہ تیرا. اور بتاؤں آنے والا کیسا تھا, تو بریلی سے آواز آ رہی ہے, جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث, جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث, تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. اس کی تشریح نہیں کرتا, خطیب اعظم موجود ہوں اور میں تشریح کروں, نہ مجھ سے نہیں ہوگا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, یہ کہہ دیا گیا غوث پاک آپ وہ شان والے ہیں کہ آپ کے گھر کا بچہ بھی ولی کامل ہوا کرتا ہے. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث, تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. ایک مقام پہ کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل اس کو کہتے ہیں ایسا قطرہ جس سے سمندر بھی بھیک مانگ رہا ہو. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث, وہ کچھ بھی ہے, تیرا سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث, غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی, الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی. نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث, نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث. اور ہزاروں تابعی سے تو فضو تر, یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. مطلب کون آیا, نبی کے تنے بے سایہ کا سایہ, سید الاولیاء, قطب الاقطاب, غوث الاغواث, شیخ المشائخ, سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. وہ آئے, آتا دیکھا. مطلب مرشد شہباز جس کو مرید کرنے کا انکار کر دیں, توجہ کرنا, مخدوم شہباز جس کو مرید کرنے کا انکار کر دیں اور وہ قدم میں بیٹھ جائیں, اس پر بھی یہ عنایت ہوتی ہے کہ اس کو غوث پاک کا دیدار جگتی آنکھوں سے کرا دیا جاتا ہے. توجہ تو کریں نا, مرید نہیں کیا یہ حال ہے, مرید نہیں کیا یہ حال ہے, مرید نہیں کیا یہ حال ہے. جن کو کیا ہوگا کیا کیا دکھایا ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, عرس سلطان العارفین, فیضان برہان العاشقین. مخدوم شہباز کھڑے ہو گئے, نورانی چہرے والے سے ملاقات کی, دستبوسی کی, گلے ملے, جو بھی ہونا تھا ہوا. اتنی عزت کرتے مخدوم شہباز کو دیکھا تو جب جانے والا جانے لگا تو پوچھا کون تھے, کہ یہ تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے, یہ تو غوث پاک تھے. دوڑا, دوڑ کے قدموں سے لپٹا, حضور آپ سے مرید ہونا چاہتا تھا, آپ کا دور نہیں پایا. تو مخدوم شہباز سے کہتا ہوں مرید نہیں کرتے, مرید نہیں کرتے. ان سے کہتا ہوں مرید نہیں کرتے. آپ کا دور نہیں پایا تو ان سے کہتا ہوں مرید نہیں کرتے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا جا شہباز سے مرید ہو جا. اس نے عرض کیا حضور مرید نہیں کرتے, آج میں آپ کا جلوہ دیکھ رہا ہوں. تو اس وقت میرے غوث نے جو فرمایا, کیا تو مجھے اور شہباز کو الگ الگ سمجھتا ہے؟ شہباز اور ہم تو ایک ہی ہیں. مقام غوثیت میں اتنے فنا ہیں کہ
غوث اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں اور شہباز ایک واہ ہی ہیں، وہ ہیں. تو میں بات جو تجدیدی کارنامے پہ کر رہا تھا وہ یہ سمیٹتے ہوئے کہ مجدد جو ہوگا حالات کے دباؤ میں نہیں. مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا، بلکہ حضرت خطیب اعظم نے بھی لکھا، جس کو میں خلاصے کے طور پہ پیش کروں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مغل شہزادوں میں ایک شہزادہ، مغل شہزادوں میں، بس یہ آخری بات پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ حضرات پیچھے کھڑے ہو کے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں آپ بھی بولیں میں بھی بولوں، یہ مناظرہ ہوگا، تقریر نہیں ہوگی. اور میں مناظر نہیں ہوں، لیکن سن لیں، آپ بات سن لیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں. آپ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک. آپ بہت محبت والے لوگوں، بھاگلپور والے. شاید میں پہلی بار بھاگلپور آیا ہوں، آس پاس آ کے گیا ہوں لیکن پہلی بار آیا ہوں. مگر تھوڑا سن لیں، میں بات سمیٹتے ہوئے کروں. مغل شہزادوں میں ایک شہزادہ تھا جس کا نام شہزادہ خرم تھا. خرم کا معنی ہوتا ہے خوش، شادماں. اس کا نام ہی باپ نے خرم رکھا تھا. خرم کو غم لاحق ہو گیا، خرم کو غم لاحق ہو گیا. اور جب غم لاحق ہوا، خرم کو غم لاحق ہوا، تو خرم نے سوچا جو لوگ خود غموں میں ڈوبے ہیں وہ میرا غم کیا دور کر سکیں گے. تو اس نے کوئی ایسی چوکھٹ ڈھونڈی جہاں غم نہیں تھا اور وہاں خوف بھی نہیں تھا. اور وہ ذات تھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ذات. لوگ سوچتے ہیں کہ پریشان لوگ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے. اہل ظاہر کو یہ غم ہے کہ لوگ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے. ارے نادان، کوئی ڈوبنے والا بھی کسی ڈوبنے والے کو آواز دیتا ہے، کوئی ڈوبنے والا بھی کسی ڈوبنے والے کو آواز دیتا ہے. جب تو خود قوم کی آمد پر غمگین ہے تو تو لوگوں کا غم کیا دور کر سکے گا. لوگ غم میں اسی کے پاس آتے ہیں جو غموں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو مال کے غم میں ہو، عزت کے غم میں ہو، جو وقار کے غم میں ہو، جو حسد کے غم میں ڈوبا، لوگ اس کے پاس کیسے آئیں گے. تو توجہ، خرم نے سوچا کہ کسی بے غم کے پاس چلیں، اور اس کو ڈھونڈتے ہوئے جو در نظر آیا وہ کوئی اور در نہیں تھا، وہ یہی بھاگلپور کی سرزمین پر حضرت مولانا شہباز محمد کی خانقاہ نظر آئی. آ کے خرم نے کہا حضور ایک مراد ہے، مراد چاہتا ہوں پوری ہو جائے. توجہ، وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، وہ شہزادہ تھا. اور شہزادہ کس کا؟ جہانگیر کا بیٹا. اور جہانگیر کون؟ جو مزاج کے خلاف کام ہونے پہ بہت سارے علماء مشائخ کو جیل کی ہوا کھلا چکا تھا. یعنی جہانگیر کوئی بہت، آپ یہ نہ سمجھے کہ جہانگیر کوئی رعایت کرنے والا انسان تھا. ہاں اس نے کچھ کیا بھی ہے، لیکن بہرحال اس نے بہتوں کو جیل میں بھی ڈالا ہے. گوالیر کی جیل کی تاریخ گواہ ہے، بڑے دکھ کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں. لیکن بات آپ سے کر رہا ہوں، توجہ کریں. جہانگیر کا بیٹا خرم آتا ہے، کہتا ہوں مرشد ایک مراد ہے پوری ہو جائے. کہا کیا مراد ہے؟ کہا کہ میری امی، خرم کہتا ہے میری امی بیٹے کی موجودگی میں داماد کو بادشاہ بنانا چاہتی ہے. اب وہ داماد بادشاہ بنے گا تو کیا ہوگا؟ اور نور جہاں اور شاہجہاں کی محبت کتنی، نور جہاں اور جہانگیر کی محبت کتنی مشہور ہے آپ جانتے ہیں. بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی نور جہاں اور جہانگیر کی محبت پر، بہت تاریخ ہے. بڑی محبت تھی جہانگیر کو نور جہاں سے. تو ایسی محبت میں جب کہ وہ چھا گئی ہو شوہر پر اور داماد کو بادشاہ بنانا چاہتی ہے اور بیٹے کو نظر انداز کرنا چاہتی ہے، تو وہ حضرت مخدوم شہباز کے پاس کہتا ہے کہ بادشاہ میں بننا چاہتا ہوں. اب ذرا توجہ کریں آپ، مجدد کا انداز کیا ہوتا ہے، مجدد کا لہجہ کیا ہوتا ہے. اور یہ جرأت اللہ نے سب کو نہیں دی. اللہ نے یہ جرأت صرف ان کے اندر رکھی ہے یا جن میں حسینی حسنی خون ہے،
یا پھر ایسے خون والوں کی چوکھٹ سے جو لوگ وابستہ ہیں. اسی لیے مجدد ہمیشہ آپ کو یا تو نبی کے خاندان کا فرد ملے گا یا تو پھر کوئی ایسا ملے گا جو کسی آل رسول کے دامن سے وابستہ ہو گیا. تیسرا کوئی آپ کو مجدد نہیں مل سکتا، ورنہ آپ مجدد کا نام پڑھ دیں، اس کے پیچھے میں نے آل رسول کی جوتی نہ ثابت کر دی تو پھر کہہ دینا. خرم، شہزادہ خرم، شہزادہ خرم کہتا ہے کہ میں نے بادشاہ بننا ہے. سرکار مخدوم شہباز کہتے ہیں تو بادشاہ بنے گا، تو بادشاہ بنے گا. جی تو سنتوں پر عمل نہیں کرتا، تو بادشاہ بنے گا. یہ بھی آپ کا شوق ہے میرے عزیز، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اس پر، کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑی دیر دھکا نہ دیں، مہربانی فرمائیں. میں غصے میں نہیں آؤں گا. ہاں آپ میری محبتوں کا، میری صبر کا امتحان نہ لے، اگر لینا چاہیں تو لے، میں غصے میں نہیں آؤں، اس لیے کہ میں سبق سنانے آیا ہوں اور جہاں تقریر کرنے جاتا ہوں وہاں بھی مجھے غصہ نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھتا، آپ جہاں سے وابستہ ہے نا، میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہوں، اس لیے میں آپ پہ غصے میں آنا نہیں چاہتا. لیکن بات یاد رکھیں، تھوڑا سا لحاظ تو کریں، میرا نہ کریں، ان بزرگوں کا کریں. تھوڑی دیر سنیں، میں بات سمیٹتا ہوں. انشاءاللہ کبھی آپ مجھے اس عنوان پر جو ہے میں پھر کسی جگہ پر گفتگو کروں گا، لیکن سکون جہاں ہوگا. لیکن اتنی بات مجھ سے سن لیں آپ. شہزادہ خرم کو مخدوم صاحب فرماتے ہیں تو بادشاہ بنے گا، تو سنت پر عمل نہیں کرتا، رسول اللہ کی سنتوں کو پامال کرتا ہے، تو بادشاہ بنے گا. تیرا لباس سنت مصطفیٰ سے بھی لمبا ہے. حضور علیہ السلام کا لباس مبارک جس حیت کا تھا، جس مصنون طور پر حضور علیہ السلام نے لباس پہننا قرار دیا ہے، تیرا لباس اس سے کچھ بڑا ہے، اور یہ گھمنڈ اور تکبر کی علامت ہے. تو بادشاہ بنے گا. ارے جب بادشاہ لوگ سنتوں کے تاریخ ہوں گے تو رعایا سنتوں پر کیسے عمل کرے گی؟ تو بادشاہ بنے گا. اور اس کے بعد پھر آپ نے کینچی منگوائی، اور کینچی منگوا کر کے خادم کو حکم دیا کہ سنت سے جتنا لباس زیادہ ہے وہ کینچی سے کاٹ دیا جائے. اور لباس کو کینچی سے کٹوایا، اور کٹوانے کے بعد کہا چونکہ شہزادے کا لباس ہے تو اس کی بے حرمتی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ مدرسے کے طلبہ کو دے دیا جائے، مدرسے کے طلبہ اس کی ٹوپی بنا لیں. دو کام ہو جائے گا، بادشاہ کے لباس کی عزت بھی رہ جائے گی، مدرسے کے بچوں کا کام بھی چل جائے گا. اور تیسری بات یہ ہوگی کہ بادشاہ کا لباس، جو شہزادہ ہے اس کا لباس بھی سنت کے مطابق ہو جائے گا. لیکن شہزادہ خرم اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ماتھے پہ شکن نہیں آیا، بلکہ وہ خرم خرم ہی رہا. لیکن یہ بات آگے پڑھنے سے پہلے عرض کروں، آج لوگ ولیوں کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، محلے کے کارپوریٹر کے سامنے حق بات کہنے کی اوقات نہیں رکھتے ہیں. ایم ایل اے اور ایم پی سے ملاقات کا اگر اپوائنٹمنٹ مل جائے تو 4 جگہ اچھل کر کے جلسوں میں کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. ارے ان ظالموں کا چہرہ دیکھنے سے بھی دل سیاہ ہوتا ہے. کس تصوف کی، کس خانقاہیت کی، اور کس دارالعلوم کی، اور کس مسند کی ہم بات کرتے ہیں. یہ ہے نائبین رسول، انہیں نائبین رسول ہونے کا حق حاصل ہے. عالم ربانی کا تمغہ انہی کو زیب دیتا ہے ایسے لوگوں کو. وقت کے شہزادے کو اور مستقبل کے بادشاہ کے لباس کو کینچی سے کتروا رہے ہیں. اور یہ جرات اگر کسی میں ہو سکتی ہے تو اسی میں ہو سکتی ہے، یا تو جس میں حسنی حسینی خون ہوگا یا تو فاطمہ کا دودھ ہوگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس سلطان العارفین، عرس برہان العاشقین، خانقاہ شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ.
اور لوگوں کی بھی جرات کو سلام ہے, سب جرات والوں کو سلام ہے, لیکن سب سے زیادہ جرات اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے تو علی کے گھرانے کو عطا کیا ہے. یہ بات میں عرض کر کے بات آگے بڑھاؤں گا, کوئی تعصب کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے شہزادے حضرت سید محمد زید, جنہیں ہم زید شہید بھی کہتے ہیں, ایک مرتبہ اپنے بھائی امام محمد باقر سے کہتے ہیں, بھیا ابا پر ہمارے خاندان پہ بہت ظلم ہوا, میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کو لگام دوں, میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کو لگام دوں, میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کو لگام دوں. بادشاہ کو لگام دینے والے کوشش نہیں کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ لگام دوں. حضرت امام محمد باقر نے فرمایا, بھیا اگر تو سید کے تعارف کے ساتھ جائے گا تو تیرا حشر بہت برا ہوگا, کیونکہ لوگ اہل بیت سے بہت جلتے ہیں. اس وقت ماحول بڑا خراب ہے, خرافاتی ماحول ہے. سادات سے جلنے کا معاملہ آج کا نہیں بلکہ بہت پرانا ہے. اللہ اکبر. بہرحال کوئی بات نہیں, جو نعمت پاتا ہے وہ حسد کیا جاتا ہے, جس کو نعمت دی جاتی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے. بہرحال درختوں پر اسی درخت میں پتھر آتے ہیں جہاں پر پھل لگے ہوتے ہیں. تو امام محمد باقر نے فرمایا, حسد کا عام رواج ہے, لوگ بہت زیادہ ضد پر ہیں. اگر تو اپنے تعارف سید کے ساتھ جائے گا, سید کے تعارف کے ساتھ جائے گا تو تیرا انجام میرے بھائی اچھا نہیں ہوگا. ایک کام کر, نسب چھپا اور یہ ظاہر کر کہ تو تاجر ہے, تاجر, تو تاجر ہے, تاجر. اور پھر شہرت ہو گئی کہ یہ تاجر ہے, تاجر ہے, تاجر ہے, تاجر ہے, تاجر ہے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے, جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد میں پہنچے. مسجد میں پہنچے, وہ وقت کا بادشاہ جو رات کو شراب پیتا تھا اب وہ جمعہ کے دن مصلی پر کھڑا تھا. سب لوگ کھڑے تھے. زید نے سوچا میں بھی کھڑا ہو جاؤں, کچھ تقیے سے کام لے لوں. توجہ آپ کی, اس لیے کہ آج تقیہ باز لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ تقیے سے کام لے لوں, لیکن سوچنے کے بعد بھی خون علی اور دودھ فاطمہ نے تقیہ کرنے نہ دیا, کیونکہ جانتے تھے منافق تقیہ کرتے ہیں, مومن نہیں کیا کرتے. سوچا تقیہ کر لو, کھڑے ہو گئے صف میں. خون جوش, خون کا جوش ہوتا ہے, خون جوش کھایا. تکبیر کہنے والے نے کہا, زید نے ہاتھ اٹھائے, لیکن شیر بطول اور خون علی نے کسی ظالم کی اقتدا کرنے نہیں دی. غصے میں آئے, ہاتھ پکڑا, کھینچا, مصلی سے پیچھے کیا, خود آگے گئے, تکبیر کہی, نماز جمعہ شروع کی. لوگ حیران ہیں, آواز بدل گئی لیکن آواز میں چاشنی تھی. نماز پوری ہوئی, بادشاہ نے کھڑے ہو کر کے ہنگامہ ہوا, چلانا شروع کیا, کون ہے, کون ہے, کون ہے. اتنے میں ساتھیوں نے کیا کیا, حضرت زید کو چپکے سے نکالا اور بھیڑ میں سے بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر کے نکال دیا. ہنگامہ ہوتا رہا, کون ہے, کون ہے, کون ہے. چند ساتھیوں نے شور کیا, تاجر تھا, تاجر تھا, تاجر تھا. بادشاہ ممبر پہ بیٹھا اور ممبر پہ بیٹھ کے ہاتھ مار کے کہا, اللہ کی عزت کی قسم, ماننے والا نہیں کہہ رہا ہے, حسد کرنے والا, ظلم کرنے والا, انکاری کہہ رہا ہے, اللہ کی عزت کی قسم. لوگ مجمع میں چلا رہے ہیں, مجھے بازو پکڑ کے پیچھا کرنے والا تاجر تھا, تاجر. کسی تاجر میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کو پیچھے کر دے. یہ جرت صرف ایک ہی خاندان میں ہے, علی کا خون اور فاطمہ کا دودھ جن کے پاس ہے وہی یہ جرت کر سکتے ہیں, ان کے سوا یہ جرت کوئی نہیں کر سکتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری. اب بتائیں خاندان رسول کو کیوں دبایا گیا؟ اس لیے کہ یہ جرت ہے ان میں. اگر ان کو دبایا نہیں جائے گا تو یزید کی حکومت 3 سال تک کیسے چل سکے گی؟ اس لیے ہر دور میں ان کو دبایا. تو میں عرض کر رہا تھا, حضرت شہباز محمد نے خرم کا لباس کٹوایا, لیکن خرم ناراض نہیں ہوا. یہاں تو پیر اگر ٹوک دے بدعقیدہ کے یہاں شادی نہیں کرنا تو لوگ بیعت توڑ دیتے. اتنی کچی بیعت ہے لوگوں کی.
اگر پیر صاحب بیماری میں دیکھنے نہیں آئے تو بیعت توڑ دیتے ہیں. پیر صاحب بیٹی کی شادی میں نہیں آئے, لوگ بیعت توڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. مخدوم صاحب نے کینچی سے لباس کٹوایا, خرم ہی رہا. اس کے حضور کیا میں بادشاہ بن سکتا ہوں؟ اب لباس تو کٹ گیا نا, اب سنت کے مطابق آ گیا نا, کیا میں بادشاہ بن سکتا ہوں؟ کیا میں بادشاہ بن سکتا ہوں؟ تب آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا, لچھن ہی ایسے ہیں. ہائے 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 ہائے. ایک تاریخی جملہ کہا, لچھن ہی ایسے ہیں. لوگ ہمیں بادشاہت پر کیوں ڈراتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کی جوتیوں میں بادشاہت بڑھتی ہے, ہمارے بزرگوں کے دروازوں سے شہنشاہیت تقسیم ہوتی ہے. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا, ان کے قدموں میں کہیں تاج پڑے رہتے. غور تو کریں, وہ لچھن ہی ایسے. تو خرم کو یقین ہو گیا بادشاہ تو میں, اس کا مطلب ولیوں پہ کتنا اعتماد تھا. خرم نے کہا بادشاہ تو اب میں ہی بنوں گا, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. اور پھر لاہور گئے, بادشاہ کا انتقال ہوا جہانگیر کا, اور بادشاہ کے جو بڑے لوگ تھے, اس کے مصاحبین تھے, انہوں نے تاج پوشی کی بات آئی تو شہزادہ خرم کے سر پہ رکھا, اور اسی خرم کو بادشاہ بننے کے بعد لوگوں نے شاہ جہاں کے نام سے یاد کیا. اس کا مطلب یہ شاہ جہانی جتنی مسجدیں ہیں یہ بنایا تو شاہ جہاں نے ہے, لیکن جس نے شاہ جہاں کو شاہ جہاں بنایا ہے اس کو مخدوم شہباز کہتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عرس سلطان العارفین, عرس برہان العاشقین, عرس ثانی ابو حنیفہ. جس نے شاہ, بلکہ یوں کہہ دو جس نے خرم کو شاہ جہاں بنا دیا, جس نے خرم کو شاہ جہاں بنا دیا, اس کو مخدوم شہباز کہتے ہیں. ایک بات عرض کروں, جب بادشاہ بن گئے تو احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرنے لگے, لیکن بادشاہ بننے کے بعد بھیجا بڑی بڑی جاگیریں لکھ کر, یہ اتنی جاگیر, یہ مخدوم شہباز اس وقت شوق فرما رہے تھے. شوق کیا فرما رہے تھے میں اس کا ذکر نہیں کروں, ورنہ لوگ اس کا مس یوز کرتے, تو لوگ مس یوز کریں گے, اس لیے میں نہیں کہوں گا. ہاں, اس لیے کہ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں. آج بہت سارے بزرگوں کا نام لے کر لوگ بہت ساری غلط روش کی طرف گئے, اگرچہ اس شوق کو میں کبھی غلط نہیں سمجھتا, نہ ناجائز سمجھتا ہوں, لیکن لوگ اس کا مس یوز کرتے. اس لیے حضرت شوق فرما رہے تھے اور اس آلے شوق پر آگ جل رہی تھی. جب جاگیر لکھی ہوئی ملی تو حضرت نے پڑھا کہ شاہ جہاں نے اتنی جاگیریں ہمارے نام کروائی ہیں, تو وہ سارا خط جو جاگیروں کے حوالے سے لکھا تھا, بھئی ہم نے تو آپ کو بادشاہت دے دی اور آپ ہمیں جاگیر دے رہے ہیں, اندازہ تو کریں. کیا بات ہے, تاج عطا کرنے والوں کو بھی خیرات دی جاتی ہے. یہ نبی کا گھرانہ ہے, لا سألکم علیہ اجرا, یہاں کوئی اجرت نہیں لی جاتی. نعرہ تکبیر, ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائے محبت سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, روح سلطان شہباز محمد, سلطان شہباز محمد. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یا شہباز, یا شہباز, یا شہباز, یا شہباز, یا شہباز. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حضور صاحب سجادہ. آج لوگ بادشاہوں کا انویٹیشن کارڈ اپنے آفسوں کے اندر فریم کرا کے رکھتے ہیں. میرے مخدوم نے جاگیر کا پروانہ اپنے شوق نامے کے انگارے میں جلا دیا, اور اس آلے شوق کے انگارے میں جلانے کے بعد دوسرا خط لکھا, شاہ جہاں تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا رزاق اور میرا رزاق جدا جدا ہے؟ توکل کا انداز دیکھیں, اسی کو خانقاہ کہتے ہیں. خانقاہ اسی کا نام ہے.
خان کا اسی کا نام ہے، حسن کے 100 لباس ہے، پھر بھی وہ مطمئن نہیں، عشق پہن کے مست ہے یہ ایک دریدہ پیرہن۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے۔ یہ قلندر لوگ ہیں، جب جلا دیا لکھا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو میرا رزاق، تیرا اور میرا رزاق جدا جدا ہے؟ نہیں، بادشاہ مجھے دے کر احسان جتائے گا، اور میرا بادشاہ وہ ہے جو دے کر کبھی احسان نہیں جتاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ خط لکھا آپ نے اور فرمایا رہی بات جاگیر کی تو ہم نے جلا دیا جاگیر نامہ، لیکن دعا کی ہے تو عدل کرنے والے بادشاہوں کے لیے فقیروں کو چاہیے کہ دعا کریں، اور ہم تیرے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ آخری بات، اس مجدد کا اصلاحی کارنامہ، تجدیدی کا اصلاحی کارنامہ، حضرت شہباز محمد نے اپنی پوری زندگی، بس اسی پہ بات پوری ہوتی ہے، توجہ، شہباز محمد مخدوم نے پوری زندگی لفظ صراحی، پوری زندگی، یہ اصلاحی کارنامہ، لفظ صراحی، صراحی کا نام اپنی پوری زندگی میں کبھی زبان پہ نہیں لایا۔ مخدوم شہباز کے نام پہ اچھلنے والوں، ان کے نام کے نعرے لگانے والوں، ان سے پیار کرنے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، میں پوچھتا ہوں ان علماء مشائخ سے قسم دے کر کے پوچھو صراحی میں کیا برائی ہے؟ صراحی میں کیا برائی ہے؟ صراحی میں کیا برائی ہے؟ پوری زندگی کبھی صراحی کا نام نہ لیا، کیوں نہ لیا؟ پوچھا گیا، بتایا جاتا ہے کہ صراحی کا نام اس لیے نہیں لیا کہ اکثر صراحی شراب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اکثر صراحی کا ذکر شراب کے لیے آتا ہے، تو جو برتن شراب کے لیے لوگوں نے مخصوص کر لیا ہو، حضرت مخدوم شہباز کو نشے سے اتنی نفرت تھی کہ جو صراحی میں نشے کی چیز رکھی جاتی ہے اگرچہ وہ نام لینا جائز، بھئی شراب کا نام لینا بھی تو کوئی حرام نہیں ہے، لیکن تقویٰ کس معیار کا تھا، پرہیزگاری کس معیار کی تھی؟ شراب تو شراب، نشہ تو نشہ، جس صراحی میں شراب رکھی جاتی ہے اس کا نام بھی پوری زندگی نہ لے کر بتا دیا کہ مخدوم شہباز کو نشے اور نشے کی اشیاء سے کتنی نفرت ہے۔ لیکن آج یہی بہار ہے، یہی بہار، یو پی، بنگال، ہمارا ہندوستان، مہاراشٹر، سب سے زیادہ نشہ اگر کسی سماج میں پرموٹ کیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کا سماج۔ ہمارے 16 17 سال کے بچے نشے میں اور شراب میں ڈوب رہے ہیں، کیوں؟ مسلمانوں ہی کے محلے میں ایم ڈی، بھنگ، چرس، شراب اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے سماج میں عام کی جا رہی ہے۔ وجہ وہ جانتے ہیں کہ جتنا ٹیلنٹ مسلمانوں کے پاس ہے اتنا ٹیلنٹ کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اس قوم کو نشے کا عادی بناؤ، ان کو پڑھنے مت دو، ان کو آگے بڑھنے مت دو، ان کو نشے کا عادی بناؤ، ان کو تجارت مت کرنے دو، ان کو جہاں بانی کے اصول مت سیکھنے دو، یہ شراب اور شباب میں ڈوب جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کسی قوم کو ہزاروں ہتھیار کی نوک، ہزاروں ہتھیار کی ضربیں اتنا تباہ و برباد نہیں کرتی جتنا شراب اور شباب انسان کو تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، مخدوم شہباز کے عرس میں آنے والوں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو۔ تمہارے اور ہمارے مخدوم نے جس میں شراب رکھی جاتی ہے اس صراحی کا کبھی نام بھی نہیں لیا، اور تم نشے میں ڈوب رہے ہو۔ بتاؤ، آج آپ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہماری بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے، ہماری بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کر بھیک مانگ رہی ہے، ہماری بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی بنیاد پر اوروں کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہے۔ کبھی سوچا؟ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے اس حالت میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا اس نے منصوبہ نہیں بنایا، پلان نہیں بنایا، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ کب تک نشے میں ڈوبے رہو گے؟ کب تک گانوں میں ڈوبے رہو گے؟ کب تک شباب میں اور حسن میں ڈوبے رہو گے؟ نہیں مسلمانوں،
तुम भी शहबाज हो। नौजवानों को इकबाल ने बाज और शहबाज से याद किया है। ये विलायत के शहबाज है, तुम मोमिनों में इनके गुलाम और शहबाज हो। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जब तक मुसलमान नशा नहीं करता था, कलकत्ता के एक एक ताजिर के पास इतनी दौलत थी कि बरतानिया के शाही खजाने में इतनी दौलत नहीं थी। अब तुम नशे में डूब गए हो, अब तुम शराब में डूब गए हो। सुन लो नशा करने वालों, नशा करने वाली कौम कभी नहीं पनप सकती, नशा करने वाली कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे बच्चों को तुम नशे से बचाना चाहते हो, बस मैं इतना कह दूं, याद रखना इस्लाम में हर नशा हराम है। जवानी का नशा हो, दौलत का नशा हो, ताकत का नशा हो, इल्म का नशा हो, कुव्वत का नशा हो, नसब का नशा हो, सारे नशे इस्लाम हराम करता है। एक नशा है जिसको सिर्फ हलाल ही नहीं करता बल्कि उसको इबादत की मेराज करार देता है, वो नशा नशे इश्क रसूल है। याद रखना हर नशा नाकाम बना देता है, नशा इश्क रसूल कामयाब बना देता है। हर नशा खड़े हुए को गिरा देता है, इश्क रसूल का नशा बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा देता है। हर नशा अगर छुपाओ तो सिसकियां ले लेकर मरना पड़ता है, और अगर बताओ तो जेल में जाना पड़ता है। लेकिन ये नशा इश्क रसूल ऐसा है, छुपाने वाला उवैस बनता है, बताने वाला सिद्दीक अकबर बन जाता। हर नशा करने वाला मुजरिम है। ये नशा करने वाले को अर्श वाले भी हैरत की निगाह से देखते हैं। हर नशा करने वाला महफिल में जलील होता है। जिसे नशा इश्क रसूल मिल जाता है, उसकी ताजीम कब्र में नकीरैन भी करते नजर आते हैं। नकीरैन करते हैं, ताजीम मेरी फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। इसलिए नशे से बचो, हदफ तय करो, नशे से बचो, नशे से बचाओ, बिदात और खुराफात का खात्मा करो। और इतनी बड़ी खानकाह भागलपुर और बिहार की ज़मीन पे मौजूद है, जो ऐसी इल्मी खानकाह है कि फतावा आलमगीरी के मुसन्निफीन यहाँ से तरबियत पाकर जाते हैं। अब ऐसी खानकाह के पड़ोस में रहने वाले अगर जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, तो आपने बुजुर्गों की सोहबत से क्या लिया। इसलिए इल्म की तरफ पेशरफ्त करो। आपके मुर्शिद सरकार मखदूम शाहबाज, हमारे मुर्शिद मक्कतुल मुकर्रमा में इतना इल्म होने के बावजूद भी 3 साल तक के इमाम इब्ने हजर मक्की की बारगाह में जानुए तलम्मुस तय करके आपने इल्म हदीस हासिल, यानी इल्म मक्के तक हासिल करने के लिए गए। हमारे बच्चे दिल्ली तक नहीं जा सकते, कलकत्ता तक नहीं जा सकते, बम्बई तक नहीं जा सकते, इल्म इन शहरों की तरफ नहीं जा सकते। अब आप कहेंगे मौलाना पैसा नहीं है। मुसलमानों के पास बहाने बहुत हैं, कहते हैं मौलाना पैसा नहीं है, तालीम महंगी है, इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम ड्रॉप आउट करते हैं, निकाल देते हैं। मैं कहता हूँ किताबें और कापियाँ महंगी हो गई तो आप बच्चों को निकाल के वापस ले रहे हैं। कभी मोबाइल के शोरूम से भी वापस आइए कहकर कि मोबाइल महंगा है, कपड़ों के शोरूम से वापस आइए कहकर कपड़े महंगे हैं। महंगे कपड़े ज़रूर खरीदते हो, महंगे महंगे मोबाइल ज़रूर खरीदते हो, फिर महंगी तालीम अपने बच्चों को क्यों नहीं दिलवाते। याद रखना मोबाइल तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता और कपड़े तुम्हें इज्जत नहीं दे सकते। चंद साल तक फटे पुराने कपड़ों पर इक्तिफा कर लो और हर महंगी तालीम अपने बच्चों को दिला करके बुलंदी पे खड़ा करो। एक बच्चा पढ़ लिख लेगा, आपकी कई नस्ल को संवार देगा। ये इस इल्मी खानवादे की तरफ से आपको पैगाम है। ये चंद बेतुके बेजोड़ जुमले मैं मखदूम शाहबाज की बारगाह में बतौर नज़र पेश करता हूँ। गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ, कोई गलती हो गई तो अल्लाह की बारगाह में तौबा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफ़ूरुर रहीम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।